بلوچستان میں کچھ لوگ آباد ہیں جو زگری کے نام سے مشہور ہیں. اصل لفظ ذکری ہے لیکن اس کو زگری کہا جاتا ہے گاف کے ساتھ. ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. جس طرح مرزائی قادیانی دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے، اسی طرح زگری دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے. سمجھ جائیں مسئلہ. کسی بھی زگری کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں. زگری اگر جانور ذبح کر دے، وہ جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، چونکہ زگری مرتد ہے. مرتد کا ذبیحہ جائز نہیں ہے. کسی بھی مسلمان کا زگری کے ساتھ شادی بیاہ جائز نہیں ہے، خواہ لڑکا زگری ہو یا لڑکی. ان میں سے ایک کا مسلمان ہونا، دوسرے کا زگری ہونا، یہ نکاح کے ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے. نکاح میں سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ وہ کفو ہوں، اور کفو کے لیے سب سے پہلا شرط ہے کہ اسلام ہو. مسلمان کا مسلمان کے ساتھ نکاح جائز، مسلمان کے ساتھ نکاح جائز ہے. جبکہ زگری مسلمان نہیں تو پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں. ایک مسئلہ سمجھ لو. دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لو کہ کوئی بھی زگری فوت ہو جائے، اس کے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. جس طرح ایک کافر کے مرنے پر ہم اس کے بخشش کے لیے دعا نہیں کرتے، اسی طرح زگری کے مرنے کے بعد بخشش کی دعا ناجائز ہے. قادیانی کے مرنے کے بعد بخشش کی دعا ناجائز ہے. ہاں، جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا جائز ہے. جب تک وہ زندہ ہے، کسی بھی تعلق سے ہمارا ان کے ساتھ نشست و برخاست ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ہم ایک اسلام کے محبت اور جذبے میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ دعا تو کر سکیں گے، اے اللہ انہیں اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. اگر وہ اسی مذہب پہ مرا جو کفر ہے، اور مرنے کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. یہ نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے لیے دعا کریں جو کفر اور شرک کی حالت میں مرا ہو. وَلَوْ كَانَ أُولِي قُرْبَا، اگرچہ وہ ان کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. کیونکہ جب اسلام کا اعلان ہوا، لوگ مسلمان اسلام میں داخل ہونے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی خاندان میں سے بہت سارے لوگ اسلام قبول نہیں کی، یہ حالت کفر میں مرے، جیسے ابو لہب اور اس کے مثل دیگر. تو رب نے روکا کہ آپ کے بے شک رشتہ دار ضرور ہیں، خونی تعلق ضرور ہے، لیکن چونکہ اسلام قبول نہیں کی، یہ کافروں کے مرے ہیں، لہٰذا ان کے لیے بخشش کی دعا جائز نہیں. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رشتہ داروں میں سے کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی ماں حالت شرک اور کفر میں وفات پا گئے تو انہیں بھی روکا گیا کہ تم اپنے کفر اور شرک کی حالت میں مرے ہوئے رشتہ داروں کے لیے دعا نہ کرو. تو پتہ چلا کہ جو کفر کی حالت میں، ارتداد کی حالت میں، شرک کی حالت میں مرتا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں. اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، اگر کوئی مسلمان دنیا کے مصائب میں مبتلا ہو کر، اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو کر، دل برداشتہ ہو کر اس نے اپنے آپ کو خود مارا، خودکشی کر لی، اب خودکشی کرنے والا مسلمان اس کا نماز جنازہ بھی پڑھیں گے. سمجھ لو، خودکشی میں مرنے والے مسلمان کا نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کو غسل بھی دیں گے، اس کو کفن بھی پہنائیں گے، اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں گے، اس کے لیے خیرات بھی کریں گے. جو عام مسلمان کے ساتھ اسلامی رسومات ادا کیے جاتے ہیں، خودکشی میں مرنے والے مسلمان کے لیے وہ تمام رسومات کا ادا کرنا جائز ہے. سوال پیدا ہوا کیوں؟ اس لیے کہ خودکشی کے موت مرنے والا حرام کا موت مرتا ہے، کفر کا نہیں.
حرام کا موت مرتا ہے، اور جو حرام کی موت مر جائے اس کے لیے بخشش جائز ہے، اس کا جنازہ بھی جائز ہے، اس کی جنازے میں تمام اسلامی رسومات کو انجام دینا جائز ہے، لیکن جو کفر اور شرک کی موت مرے تو پھر اس کے لیے نہ کفن ہے، نہ غسل ہے، نہ جنازہ ہے، نہ دعا ہے، ان سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ میں نے دو چار ضمناً مسئلے عرض کیے۔ عرض یہ ہے کہ نماز عید کے بعد مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں زگری بھی قربانی کرتے ہیں، لیکن وہ نماز عید سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کے وقت وہ جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا نشست و برخاست ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تعلقات ہیں، بعض جگہ پہ شادی بیاہ بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں، تو ایسے میں وہ گوشت بانٹ دیتے ہیں۔ ابھی وہ جوان عید کے لیے غسل کر رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، کسی نے دروازہ بجا دیا، قربانی کی گوشت ہے، کہاں سے آیا؟ بولا فلاں نے کیا ہے۔ بھائی کیسے کیا؟ بولا وہ تو فجر میں کیا ہے۔ اچھا فجر کے وقت کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ذکری ہے، لہٰذا اس نے جو قربانی کی ہے وہ جانور خود ذبح کیا ہے، اس کا ذبیحہ ناجائز ہے، وہ جانور کا گوشت حرام ہے، گویا مردار ہے، لہٰذا کسی بھی مسلمان کو ذکری کے گھر سے گوشت آئے تو اس کو قبول نہ کرے، اگر مسلمان ہے، اگر اسلامی محبت ہے۔ باقی دنیاوی رسومات میں کسی حد تک آپ کے معاملات ہیں، اس میں بھی احتیاط کو ملحوظ نظر رکھیں، لیکن شرعی اعتبار سے آپ کو سخت فتویٰ نہیں دیا جائے گا، البتہ دینی معاملات میں آپ کو روکنا یہ علماء کے فرائض میں شامل ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ مکمل کام کر رہا ہوں، ذکری فرقہ کے کئی لٹریچر کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کچھ دستیاب ہوئے ہیں، کچھ کا ہم نے کئی اداروں سے مطالبے کیے ہیں، انشاءاللہ اس کی فوٹو کاپی یا اصل اوریجنل کتابیں یا نیٹ کے ذریعے اس کے بھیجیں گے، کچھ نہ کچھ مواد انشاءاللہ اس پر مکمل آپ کو بتا دیں گے کہ ان کے مذہبی عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، مسلمانوں کا ان کے ساتھ اختلافات کیا ہیں، یہ کب پیدا ہوئے، ان کا موجد کون ہے، ان کا بانی کون ہے، اور کس مقاصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا، اور ان کے پیچھے کون لوگ تھے، یہ تمام انشاءاللہ العزیز تفصیلی گفتگو آپ کو کریں گے۔ آج تو میں قربانی پر گفتگو کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب کہہ دیجئے بے شک میری نماز پڑھنا، قربانی کرنا، نماز اور قربانی کا ساتھ ذکر ہے، جو نماز کا انکار کرے اس کی قربانی